الصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر حمد دا نظرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک بارگاہ دے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رسول اللہ وعلی صحبہ یا اللہ سیدنا محمد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً کہ اساں انہاں نوں او قوت اور طاقت بخشی سی جیڑی اساں تانوں نہیں دتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تہاڈے تو پہلے جڑے گزر گئے نے انہاں نوں اساں اونی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ تہاڈے وچ اونی قوت اور طاقت موجود۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور اساں عطا کیتے انہاں نوں کان، اکھاں اور دل۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ لیکن انہاں دے کسے کم نہ آئے انہاں دے کان اور نہ انہاں دیاں اکھاں اور نہ انہاں دے دل۔ کیوں؟ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کیونکہ وہ انکار کردے سن اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں دا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور احاطہ کر لیا انہاں دا عذاب نے جس دا وہ مذاق اڑا دے سن کہ جس وقت بھی انہاں نوں دعوت انبیاء علیہ السلام پیش فرما دے سن اپنے اپنے وقت دے نال تو پھر انہاں اس دعوت نوں قبول کرن دی بجائے تکذیب رسل کرنا، انبیاء علیہ السلام دی تصدیق دی بجائے جھٹلانا، تکذیب کرنا، تصدیق نہ کرنا۔ اور جس وقت انہوں نے انذار کیتا جاندہ کہ اللہ دی ذات پاک دے عذاب وچ تسی گرفتار ہو جاؤ گے تو پھر انہاں اس دا مذاق اڑانا کہ عذاب کی ہوندا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں انہاں نوں کان دیتے، پہلے فرمایا بڑی قوت اور طاقت انہاں نوں عطا کیتی، پھر ذکر فرمایا کہ کان عطا کیتے، اکھاں عطا کیتیاں تے دل عطا کیتا، لیکن کسے چیز نے بھی انہاں نوں فائدہ نہ دیتا۔ نہ ویکھن نال فائدہ آیا، نہ سنن نال فائدہ انہاں نوں حاصل ہویا، اور نہ دل جڑا ہے اس نے انہاں نوں کوئی فائدہ دیتا۔ اس دے اُتے تسی ذرا غور کرنا کہ انسان دے دو چیز دا مرکب ہے،
ایک اندی شکل اور صورت ہے جڑی نظر آندی پئی ہے جس نوں اسی جسم آکھنے ہیں، اور ایک اس کے اندر روح موجود ہے۔ اس روح دا تعلق اس جسم دے نال ہے، اور روح دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال ہے۔ کل روح من امر ربی۔ تو جس وقت روح دا تصرف اس جسم دے نال ہوندا ہے تو اس دے وچ حواس خمسہ ہیں، 5 حصہ ہیں۔ وہ جڑیاں 5 حصہ ہیں نا، وہ اس جسم دے وچ اللہ دی ذات پاک دی بہت بڑا انعام ہے۔ سنن والی قوت، قوت سامعہ، ویکھن والی قوت، قوت باصرہ، سنگن والی قوت، قوت شامعہ جن و نک، اور بولن والی قوت اے زبان، چکھن والی قوت ذائقہ، اور چھون والی قوت لامساحت۔ تو اللہ پاک نے اسے ذکر فرمایا کہ اکھاں دتیاں ویکھن واسطے، کان دتے، دل دتا انہاں نوں سمجھن دے واسطے، لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ دوجے مقام تے فرمایا کہ انہوں نے دل دتا گیا لیکن وہ سمجھ دیا کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم کی ہویا کہ سمجھ دا تعلق جڑا ہے وہ کس دے نال ہے؟ دل دے نال ہے، اور دل ہی ایمان دا مرکز ہے۔ اور ایمان کس نوں آکھدے نے؟ توحید دی تصدیق دا نام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور رسالت دی تصدیق دا نام ایمان ہے۔ تو جس وقت تو تصدیق انسان نو حاصل ہو جاندی ہے تو اس انسان دے جڑے کن نے تے اکھاں نے تے دل ہے وہ کم کرن لگ پیندا ہے جس واسطے انہوں بھیجیا گیا، کیونکہ اندے ذکر کیتا گیا ہے کہ جس وقت بھی کوئی اللہ پاک دی آیت آندی سی تو وہ اس دا کی کردے سن؟ انکار کردے سن۔ اگر انہوں تصدیق دا نور موجود ہویا تو یقینی طور دے اتے نہ کنا دے نالوں نہ اس نبی دی گل نو سننا سی جن دے واسطے ارسال رسل کیتا جاندہ ہے۔ انساناں نو خدا دے قریب کرن واسطے تو جڑن واسطے ارسال رسل ہے، فیضان عطا کرن واسطے ہے۔ اور یقیناً انہاں اس ایمان دی تصدیق دے نال، اس نور دے نال کائنات جڑی ہے اس نو کس طریقے نال ویکھنا سی کہ میرے خالق دی مخلوق ہے، اور ہر شے جڑی اپنی اپنی جگہ تے موجود ہے ایک حسن رکھ دی ہے، اور ہر شے جڑا ہے وہ اپنے خالق دا پتہ دیندی پئی ہے۔ یہ مضمون ہے قرآن پاک دا، جگہ جگہ تے تسی اس نو پڑھو تو اللہ دی ذات پاک دے اپنے پاک وجود دے اتے مالک کریم نے انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ میں ذکر کرنا تو اکھاں نے بھی فائدہ نہ دیتا، کنا نے بھی فائدہ نہ دیتا، دل نے بھی فائدہ نہ دیتا۔ وجہ بیان کی تھی کہ اس واسطے کہ اللہ پاک دیاں آیتاں دا انکار کر دے سن۔ کی کر دے سن؟ انکار کر دے سن۔ دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا تعمل ابصارو ولیکن تعمل قلوب اللاتی فی الصدور۔ اے اکھاں دے انے نہیں بلکہ کہ یہ دل دے انے نے۔ فرمایا کہ اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں، دل انے ہوندے۔ اسی
اس چیز نوں سمجھنے کہ صرف اکھ ہی ویکھدی ہے، اکھ دے وچ ہی بصارت ہے، اکھ دے وچ ہی ویکھن دی قوت ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ، اے اکھاں دے انے نہیں، اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں، لا تعمل الابصار، اکھاں انیاں، ولیکن تعمل قلوب اللاتی فی الصدور، بلکہ دل انے ہو جاندے نے جڑے سینے دے وچ موجود نے۔ اور دل دا انا جڑا ہے اس نوں کوئی چیز نظر نہیں آندی، کائنات دا وجود، چیزاں دا نکلنا، انہاں دا بننا، انہاں دا چلنا، یہ نظام حیات جڑا ہے حیوانات نوں ویکھدا ہے، نباتات نوں ویکھدا ہے۔ پہاڑاں دے وچ پتھراں دی رنگینی بندی ہے پئی، اتوں ان دی شکل پہاڑ دی ہو رہے، اور وچوں اس دے جڑے نے طرح طرح دے نگینے پہ بندے نے، موتی، جواہرات، یاقوت ہے، ہیرا ہے، قرآن پاک کے ذکر میں عرض کرنا، لیکن اس نوں کچھ بھی نظر بھی یہ دانا جڑا زمین دے وچ بیجیا گیا ہے یہ پھٹیا کیویں میں؟ جس وقت وہ پھٹیا ہے تو وہ سوئی دی صورت وچ سی، لیکن جویں جویں وقت گزردا گیا ہے جس چیز دا وہ بی ہے اسی طرح دا پودا بندا گیا ہے۔ پودے مختلف نے، جویں بی مختلف نے اویں پودے بھی مختلف نے، اور انہاں پودیاں نوں اپنے وقت دے اعتبار دے نال پھر جڑا ہے وہ سٹے دی صورت دے وچ اس نوں چیز ایک لگدی ہے، وہ پھر دودھا بندا، دودھ تو بعد پھر اوہی شکل اختیار کردا جڑا وہ ایک دودھا بیجیا گیا سی، وہ بیجیا ایک دانہ گیا ہے، تے سٹے دی صورت وچ اللہ پاک نے فرمایا 100 دانہ ہو، مکئی ہوئے، باجرہ ہوئے یا جڑا بھی ہوئے، سمجھدے پے جے نا؟ انہیں سارا کچھ ویکھیا، لیکن کیونکہ دل انا ہے اس واسطے اس نوں کوئی چیز بھی مالک کریم دے قریب نہ کر سکے۔ اور جس دے دل نوں اللہ دی ذات پاک نے حیات بخشی ہے ایمان دے نال، اس نے جس وقت نظام نباتات دے اتے غور کیتا، حیواناں نوں اس نے ویکھیا، پرندیاں نوں ویکھیا، پرندیاں دے پراں نوں ویکھیا، انہاں دے حسن و جمال نوں ویکھیا، پتھراں نوں ویکھیا، اور پتھراں دے وچ اس دی زیبائش تے ان دے رنگاں نوں ویکھیا، تو جویں جویں اس نے غور کردا گیا اس دا دل بینا جڑا ہے ہور زیادہ اللہ دی ذات پاک دے اتے یقین کامل اس نوں ہوندا۔ تو فرمایا کہ اکھاں نے بھی کوئی فائدہ نہ دیتا، کناں نے بھی کوئی فائدہ نہ دیتا، اور دل نے بھی انہوں نے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں اللہ پاک دی آیتاں دا انکار کیتا سی، اور پھر جس وقت وہ انکار کیتا انہوں نے تو پھر اس عذاب نے انہوں نے گھیر لیا جن دا وہ انکار کرتے سن کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے۔ غور کرو، عبرت دا مقام ہے، ہن بھی تسی ویکھ لو کہ ایک معمولی جی بیماری جڑی نظر بھی نہیں آتی، کرونا وائرس، کرونا وائرس، کرونا وائرس، تے پورے دنیا نوں نے اپنی لپیٹ چ لیا ہے، تے پھر بھی عبرت نہیں حاصل ہوندی پئی بھی جڑا ایڈی قدرتاں تے طاقتاں دا مالک ہے، اپنا رجوع دل دا اس ذات لے کریے کہ شے نظر کوئی نہیں آندی، تے ایک تو دوجے نو، دوجے تو تیجے نو، تیجے تو چوتھے نو ہاتھ لگا سی فلانے بندے دا دروازے نو، میرا اون دے نال ہاتھ لگا جتوں ابتدا شروع ہوئی ہے، صاحب دوروں بیٹھے انہیں لیا سی تے مینوں ساہ لگ گیا، سمجھنے پائے۔ اچھا تمام اسباب دا ذکر کر دینا، وہ پرہیز کرو، آ پرہیز، منہ اللہ لے نہیں پیا ہوندا بھی ساڈے گناہاں دی جڑی شامت ہے تے عبرت ہے، سانو مہربانی تے کرم نوازی فرما کے ساڈی اس تو جان چھٹے، ساڈی اس تو کی چھٹے؟ جان چھٹے۔
تو فرمایا فَإِنَّا لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ، پیچھے اس کا ذکر کیتا گیا قرآن پاک دے، اللہ پاک نے فرمایا بھئی بور نہ ہویا جے تھوڑا جا مضمون ہے تو میں عرض کرنا ہوا پیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے جی آیت کریمہ ہے نا، فَإِنَّا لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ، اندہ میں پیچھو ربط تو انہوں دسنا ہوا پیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنیاں ہی بستیاں نے جنہاں نو ستائے بالا کر دیتا۔ اب پیچھے کوئی عرصہ گزریا ہے، زلزلہ آیا سی اے کشمیر دے وچ تو علاقے دے وچ، زمین پھٹ گئی، بندے زمین ٹردے آندے سن تے پھٹی زمین تو وچے غرق ہو گیا، کوئی مکان نہ رہ گیا۔ ساڈے اپنے اکھی سیلاب آندے نے، پانی نو حکم ہوندا ہے، ہر شے تے بالا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنیاں ہی بستیاں سن، أَهْلَكْنَاهَا، اساں انہاں نو تے بالا کیتا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظالم سن، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ان دے رہن والے کون سن؟ ظالم سن۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنے چھتاں دے تے ڈگیاں پہ، کندھاں ڈگ گئیاں چھتاں انہاں دے تے میں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کھوہ سن جڑے بیکار ہو چکے سن، کھوہ ہیں نا پانی پونی تے کول پین والا بھی، آثار جویں آندے نے کہ برباد ہو گئی فلانی جگہ، تو آثار بربادی دے نظر آندے۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے چونے دے بنے ہوئے مضبوط قلعے سن۔ فرمایا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے سیر نہیں کی تھی زمین دی؟ زمین دے چونہ ویکھیا نہیں کہ بستیاں برباد ہو گئیاں، کھوہ اجڑ گئے، محل برباد ہو گئے، قلعے ویران ہو گئے، انہوں ویکھیا نہیں اندہ انہوں عبرت دی نگاہ انہوں نہیں حاصل ہوئی، یہ کیوں ہر شے اجڑ گئی ہے، کیوں ہر شے برباد ہو گئی ہے، انہاں دے بربادی دا سبب کی ہے، کس دے حکم دے نالے برباد ہوئی ہیں۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، چاہیدہ تسینہ و کھنڈرات نو ویکھ کے تو انہاں دے دل حق نو تسلیم کر لیندے، سمجھن لگ پیندے، اور کان ایسے ہو جاندے جن نے تو نصیحت حاصل کر دے۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت ہے کہ اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہوندے نے جڑے سینے دے وچ موجود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے وجود دے وچ ایک لطیفہ ربانی دل ہے، تو یہی سمجھنا ہے اکھاں ویکھ دیاں نے، فرمایا نہیں، وہ جڑا یقین دا مرکز ہے نا وہ دل ہے، وہ دل ویکھ۔ اسی واسطے علماء اقبال فرما دیں دل بینا بھی خدا سے کر طرب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، کہ او دل اللہ کو مانگ جڑا دل ویکھن والا ہوئے، ویکھن والا دل مانگ، اکھاں دا جڑا نور تے چانن ویکھن والی ہے، دل دا نور ہوئے نہیں ہے۔ مولانا روم نے اس تے اتنے ارشاد فرمایا، اس تے بھی غور کرو، میں عرض کرنا۔ جناب فرما دے نے کہ جڑے انسان دی اکھ ہے نا، تو ان دے وچ پتلی ہے نا نور دی، وہ بہت چھوٹی جی پتلی ہے، اس نو جس وقت کوئی دوست چھوٹے بچے یا دوست جنہاں نال بے تکلفی ہوئے نا، تو اکھاں دے اتے ہاتھ دے دیندے نے پچھوں آ کے، تو بولدا نہیں ہو، وہ جن دی اکھاں دے اتے وہ ہاتھ رکھیا جاندا ہے نا، وہ بڑا پریشان تے بڑی بے چینی دا اظہار کردا، یار کون ہے تو، دستا کیوں نہیں ہے، بولدا کیوں نہیں ہے، یار دستا صحیح نا۔ خیر وہ فرما دے نے اس واسطے بے چین ہوندا ہے کہ وہ جڑی اکھ ویکھن والی ہے نا، ان دا نور دا تقاضا ہے، وہ آختی ہے کہ میں حجاب نو پسند نہیں کرتی، میں ویکھنا چاہنا، میں کی چاہنی ہاں، یہ گل تو تمہیں سارے سمجھ آ جاتی ہے تے آ بھی گئی ہے۔ فرما دینے کہ جی اکھ بھی کھلی ہوئے تے نور بھی موجود ہوئے،
ان دے اگے کوئی پردہ بھی نہ ہوئے تے پھر بھی تو پریشان ہوئے، پھر بھی تو پریشان ہوئے تے تینوں سکون نہ ملے، تے پھر یہ ویخ بےزتی کی وجہ ہے کہ تو کیوں پریشان ہے؟ تو فرما دینے کہ اس واسطے تو پریشان ہے کہ ہون تیرے دل دی اکھ بند ہو گئی، دل دی اکھ بندے آندے نے تو انیر ہویا پیا یار، بے سکونی انی ہے، بے چینی انی ہے، کوئی چیز چنگی نہیں لگتی، کسے چیز دے نال مینوں سکون اور آرام نہیں آتا۔ رومی فرما دینے کہ وہ جڑی تیری بے چینی تے بے سکونی ہے نا، اس دی وجہ کی ہے؟ کہ اس واسطے تو بے چینی ہے کہ تیرے دل دی اکھ جڑی ہے نا ہن وہ بند ہو گئی ہے۔ اگر دل دی اکھ تیری ویکھن والی ہوئے نا تے تو پھر پریشانی دا حالات جڑا ہے اپنے مالک کریم دے کولوں تلاش کرے۔ سمجھ آ گئے؟ اچھا میں عرض کرنا ہوں تانوں، میں ہن ربط تہاڈا ملا لواں تاکہ تمہید ختم ہوئے۔ مولانا روم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آ جڑا بندے دا وجود ہے نا، ان دی مثال گھڑے دی ہے۔ کی مثال ان دی؟ اس وجود والے گھڑے دے وچ پانی ایک، اور وہ ہے لستو بربکم دا، میں تو اپنے ذوق دے مطابق عرض کرنا، وہ جڑا کالو بلا کے آیا ہے نا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ارسال رسل جڑا ہے او لستو بربکم نو یاد کران واسطے اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی ہے، کیونکہ اللہ پاک دا اپنا فضل ہے بندے دیتے ہوتے، انسانیت دے ہوتے کرم نوازی ہے کہ انہاں بھول جانا ہے، خواہشات دے تھلے انہاں رڑ جانا ہے، تے چیزاں دے عارضی حسن نے انہاں نو اپنی طرف میل کر لینا ہے، تے الستو بربکم تے کالو بلا انہاں نو یاد نہیں رہنا۔ بدی فطرت دیاں جڑی بدیہات وہ بھی رہنمائی نہیں کرتی ہر کسی دی۔ جدوں بھی ہدایت کسی نو آئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام دے ذریعے ہی آئی ہے، کوئی راہ کھڑا اور نہیں۔ تو رومی فرما دینے کہ انبیاء علیہ السلام اور ارسال رسل الستو بربکم یاد کران واسطے آئے نے، اور مالک کریم نے انہاں دے اسوہ نو تیرے واسطے بنایا ہے کہ اگر تو مینوں پانا چاہنا ہے تے پیچھے پیچھے لگا، پھر کی کر پیچھے۔ تو فرما دینے کہ تیرا جڑا وجود ہے نا، ان دی مثال ایک گھڑے دی ہے، ان دے وچ ایک پانی ہے ایمان والا، اور اس گھڑے دیا 5 ٹوٹیاں نے، وہ حواس خمسہ نے، حواس قیامت والے دن جڑا پوچھا جانا ہے نا، وہ انہاں حواس دے کولوں ہی پوچھا جانا بھی ہتھاں نے کی کیتا ہے، کناں نے کی سنیا ہے، اکھاں کی ویکھیا ہے، زبان نے کی کیتا ہے، کی چکھیا ہے، کدھر ٹرے، سمجھتے پہ جائیں؟ زبان تے مہر ہونی، ہر شے نے بول کے دسنا۔ مولا روح فرما دے کہ یا اللہ پاک میرا وجود ہی میرا دشمن بنا بیٹھا ہے، جندے تے میں ساری عمر دعویٰ کیتا بھی یہ میرا ہے، ہر شے میرے خلاف گواہی پہ دیندی ہے۔ رومی فرما دے نے کہ اس وجود والا جڑا کھڑا ہے ان دیاں 5 ٹوٹیاں نے، تے انہاں نو لیک ہون تو بچا تو، کہ انہاں وچوں پانی لیک، وہ جڑا مالک نے فرمایا بھی کان بھی انہوں نے فائدہ نہ دیتا، اکھاں بھی فائدہ نہ دیتا، دل بھی فائدہ۔ رومی فرما دینے کہ 5 ٹوٹیاں نو لیک ہون تو بچا دے، سارا ہی فائدہ مل جائے، سارا ہی فائدہ مل جائے۔ تو جس وقت انسان ایمان دے نور دے نال اللہ دی ذات پاک دی محبت دا سفر طے کردا ہے کہ مینوں کس واسطے پیدا کیتا گیا ہے، میری تخلیق دا مقصد کی ہے، میری منزل کی ہے، میں ایتھے لین کی آیا ہوں، کی لے کے میں ایتھوں جانا ہے، یہ تمام چیزاں دے اتے جس وقت انسان دی نظر ہوئے تے غور ہوئے نا،
تو اس سفر دے وچ پھر وہ سمجھدا ہے کہ کیڑی شے ضروری ہے تو کیڑی شے غیر، کیڑی چیز جسم دا حصہ ہے کیڑی چیز روح دا حصہ ہے، جسم نو کی چاہیدا ہے تو روح نو کی چاہیدا ہے۔ یہ جس وقت انسان اس دے اتے غور تے سمجھتا ہوئے نا تے پھر اس نو منزل دی طرف جس روان دواں ہوئے تو اس نو اپنے مالک کریم دا دروازہ نظر آن لگ پیندا بھی میں اس وجود والے کھڑے نو تحفہ بنا کے لے جانا ہے کندے کول؟ اپنے مالک کریم دے کو۔ مالک رومی فرماندے نے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کرم دے نال وہ اس نو خرید لوے تو قبول فرما لے، خرید لوے۔ پنجابی چاہتے نے بھریا اوندا جانیاں جندہ توڑ چڑھے۔ اہل اللہ نے فرمایا کہ نیکی دی تعریف کی ہے، فرمایا نیکی دی تعریف ہے وہ کہ جیڑی قبول ہو جاوے وہ نیکی، اور اس دی قبولیت دے واسطے جس چیز دی ضرورت ہے وہ اخلاص دی ضرورت ہے۔ وہ کس دی ضرورت ہے؟ اخلاص روح ہے عمل دا، چاہے وہ فرائض عبادتاں ہون، نفلی عبادتاں ہون، یا جو بھی کار خیر ہے، اس دی جان اور اس دا روح کون ہے؟ وہ اخلاص ہے کہ صرف اور صرف خدا دی ذات پاک دا واسطہ ہوئے اور کسی دا ان دے وچ واسطہ نہ ہوئے۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا اسوہ حسنہ یہی ہے کہ ہر قدم تیرا جڑا اللہ دی ذات پاک دی رضا واسطے ہونا چاہیدہ ہے۔ جس دے دل نو قرب رسالت نصیب ہوندا ہے نا اس نو اخلاص فی العمل نصیب ہوندا ہے، اور جس انسان نو قرب رسالت کیونکہ حضور معلم نے نا دسترخوان کرم نو تقسیم کرنے والے حضور دی دست مبارک ذات وہ انعام فرما دے تیرے دل نو، کیونکہ جنہ دے اسوانوں تو بہترین نمونہ فرمایا گیا ہے کہ نماز اویں پڑھ جے میں حضور نے پڑھی ہے، زکوٰۃ اویں دے جے میں حضور نے، روزہ اویں رکھ جے میں حضور دا فرمان ہے، جہاد اویں کر جے میں حضور دا فرمان ہے، سمجھ لگی؟ خدمت خلق کو کر جے میں آقا نے فرمایا ہے۔ تو یہ تمام چیزاں جڑیاں ہیں تو یہ بہترین نمونہ ساڈے واسطے حضور دا اسوہ ہے۔ تو جڑا اونا زیادہ اس تے قریب ہوندا جاوے گا اس نو اویں اپنے مالک جڑا ان دی منزل حقیقی ہے اس نو حاصل ہوندی جاوے گی، اس دی قرب نصیب ہوندا جاوے گا، اس دا کی ہوئے گا؟ قرب نصیب ہوئے گا۔ تو رومی فرما دے نے کہ جس وقت کہ تو اخلاص تے قدم دے نال ٹریں گا اس وجود والے کھڑے دیاں ٹوٹیاں بند ہون گیاں، پانی لیک ہون تو بچ جاوے گا، تو پھر تینوں کہ بادشاہی دربار نظر آوے گا، کائنات دا سارا نظام تیرے سامنے ہوئے گا، بے بادشاہ کتھوں واسطیاں پئیاں نے، درخت کیویں ہرے بھرے پہ ہوندے نے، پٹھے کیویں بندے پائے نے، خوراک کیویں بندی پہ، ویکھو میں قرآن پاک جو پتھر آگا اللہ پاک نے سب دا ذکر کیتا ہے، ایک ایک چیز دا ذکر فرمایا ہے۔ اے میں پڑھ کے قرآن پاک دی آیت تو انسان تاکہ سمجھ آ جاوے۔ میں اگے بھی اکثر آکھتا رہنا کہ قرآن پاک دی حقانیت دے اتے کسی خارجی دلیل دی نہیں ضرورت ہے کہ بھی قرآن برحق ہے، دلیل دیو کی برحق ہون دی نہیں، خود اس مضمون نو پڑھ مشاہدہ کر لے، جو لکھا گیا جو بیان فرمایا گیا اگر وہ میں ہوندا پیا تو پھر اور مشاہدے دی گی۔ آفتاب آمن دلیل آفتاب نور چمکدا پیا ویکھ لے، تو ویکھ لے پڑھ لے تے اکھاں نال ویکھ لے، پھر ہور ہن تینوں حقیقت دی کی دسی جاوے بھی جو لکھا گیا جو فرمایا گیا جو اتاریا گیا ان دے مضمون نو پڑھ تے خارج چوں اپنی اکھ دے نال ویکھ لے، پھر ہن اس تو وڈی اور دلیل تینوں کی چاہیے؟ مالک کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ کیا تساں نہیں ویکھیا، کیا تسی نہیں جے ویکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتاریا آسمان تو پانی، اسی بارش اتردی ویکھنے ہیں۔ اچھا
فَأَخْرَجْنَا بِثَمَرَاتٍ، پھر اسی کٹنے اس کے ذریعے طرح طرح دے پھل۔ اللہ پاک فرمایا کہ پھل جڑا ہے یہ پانی صرف تو نہیں اتارنا، بھی تمہیں ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ان دے نال باغاں نوں پھل لانا تے پانی دینا ہے۔ اگے فرمایا کہ مختلف پھل، ثمرات مختلف الوانھا، وہ پھل کے جنہ دے رنگ مختلف نے، مختلف رنگاں دا پھل۔ کیلے دی شکل اور صورت ہے، مالٹے دی ہو رہے، کنوں دی ہو رہے، سیب دی ہو رہے، دوسری ہن جی سٹرابری نکلی ان دی ہو رہے، چیری دی ہو رہے، کوئی خربوزے دی بھی مختلف رنگ نے پھلاں دے۔ اچھا اگے ذکر آ گیا، یہ نباتات دا ذکر فرمایا ہے۔ اگے اللہ پاک نے پھر پتھراں دا ذکر فرمایا کہ پہاڑ دی تو شکل ویکھو تے او ایویں معلوم ہوندا کالا کٹارا ہویا، جس ویلے انہوں بچوں سن لایا، کسے دے وچ زمرد ہے، کسے دے وچ یاقوت ہے، کسے دے وچ ہیرے نے، کسے جگہ تو کولا پہ نکلتا ہے، کدھروں ایٹم بم دے وہ نکلتی پئی ہے، اس دے واسطے یورین پہ نکلتی ہے، کدھروں تانبا پہ نکلتا ہے، کدھرے اندر سونا وچ موجود ہے، اتو شکل ہو رہے وچ اندے کچھ ہو رہا ہے۔ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا، یہ ان جمادات دا ذکر آ گیا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑ رنگ برنگے ٹکڑے نے، پہاڑاں دے رنگ برنگے کی نے ٹکڑے نے، کوئی سفید ہے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے تے کوئی اسی ویکھنے ہیں۔ زیارت وائٹ ہے، افغان ہے، چٹیاں پتھراں دے نام نے، سمجھتے پہ کئی سرخ نے جنہوں گرے نائٹ آکھتے نے، کئی طرح دے ہوندے، کدھرے سرخ ٹکڑی پئی ہے، کدھرے ہری ٹکڑی پئی ہے، کدھرے وچ ہوندے نیلی ٹکڑی پئی ہوئی ہے، کدھرے کالی ٹکڑی پئی ہوئی ہے۔ امام کریم نے فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، پہاڑ بھی رنگ برنگے ٹکڑے نے، کوئی سفید کوئی سرخ، مختلف رنگاں دے وچ، کوئی شوخ تے کوئی مدھم۔ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور بعض سخت نے، سخت سیاہ نے، بڑے کالے پتھر، بڑے بلیک، بڑے کالے، یہ اپنی اکھاں نال ویکھنے پایا کہ نہیں پائے ویکھتے؟ نظام کائنات سمجھ آندا پیا کہ نہیں کہ اسے چلان والا کون ہے؟ جو ذکر کیتا گیا اسی طرح مشاہدہ نہیں پہ کر دے، پھر بھی یقین نہیں پہ آندا بھی یہ نظام کس دے نال ہے۔ کوئی بندہ پتھر اپنے آپ بنا سکتا؟ اگر کسی نے بنایا بھی ہے تو جڑا وہ اصل ہے ان دی شکل ہو رہے، ان دی قیمت ہو رہے، ان دی طاقت ہو رہے، جڑا دھوکھا ہے ان دی قیمت ہو رہی، ان دی قیمت کی ہے ہو رہ گئی ہے۔ فرمایا من الناس، اور انسان، والدواب، اور چار پایاں، والانعام، اور جانوراں دے رنگ بھی اسی طرح، مختلف الوانہ کذالک، جدا جدا نے۔ ترکاں دی شکل ویکھو، ایرانیاں دی ویکھو، افغاناں دی ویکھو، حبشیاں دی ویکھو، ساؤتھ افریقہ والوں دی ویکھو۔ اللہ فرمایا انساناں دے رنگ بھی مختلف، حیواناں دے رنگ بھی مختلف، جدا جدا رنگ۔ کذالک، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ دے بندے صرف علماء ہی ہیں جڑے اللہ پاک دے کولو پوری طرح ڈردے نے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سب تے غالب ہے، بہت بخشن والا ہے، سب تے غالب ہے، بہت بخشن۔ قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتا کرو تو قرآن پاک دے مضمون دے اتے غور کیتا کرو، ہر جگہ تے تانوں یہ چیز نظر آوے گی، یقین ودتا جاوے گا، کیونکہ دل دے اندر ایمان دا نور موجود ہے نا، تے دل انا نہیں، دل بینا ہے، دل بینا ہے۔ رومی فرما دے کہ وجود والا گھڑا پنجاں ٹوٹیاں دا جڑا حواس خمسہ نے، کہ انہاں دی حفاظت کر، پانی لیک نہ ہون دے،
اللہ پاک اس نو قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک اس نو جنہوں اکھاں دا حیا آکھدے نے، کناں دا حیا آکھدے نے، زبان نو فسق و فجور تو پاک آکھدے نے، ہتھاں نو ظلم تو پاک آکھدے نے سارے۔ تو جس وقت اس اخلاص دے نال اللہ پاک تینوں توفیق عطا فرماوے گا تے جناب فرما دے نے کہ اللہ پاک پھر حجاب نو بھی اٹھاوے گا۔ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری۔ جی دید درگاہ پر انعام ہاں، دید درگاہ پرز پر از انعام ہا، انعاماں دے نال بھریا ایک دربار ویکھیا، اہل حاجت گستری دا دام ہا، جتھے کہ ضرورت مند کہ جال وچھا کے بیٹھے ہوئے سن۔ اسیں کرم تے سخاوت مال دا ناڑی بس مال دے ناڑی نو متعین کر لینے بھی بڑا سخی ہے، فلانا پیسے بڑے دیندا، فلان بڑی شاید دیتا۔ رومی فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا دربار ہے نا، وہ انعامات و اکرام دے نال بھریا ہویا ہے کہ حیوان بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، ہر شے ہوتے کہ سائل بن کے کھڑی ہوئی، پیاسی فصل دے واسطے پانی دا انظام ہے، موسماں دا ان دے پکان واسطے موسماں دا نظام ہے کہ ہن دھوپ زیادہ ہونی چاہیے، فصل نو پکنا چاہیے، سمجھتے پہ جی؟ مختلف موسماں دے ذریعے مختلف جگہ تو تسی انہوں غور کرو جڑے سبزی منڈی چ کام کرتے ہیں، کوئی چیز کدی مکی نہیں ہے گی، جنہوں پنجابی چ کروتی سبزیاں آکھدیاں نے کہ بے وقت کدی کوئی شے اسی نہیں ویکھی، ایک پاسوں مکدی تو دوجے پاسوں شروع ہو جاندی، ادھروں مکدی تیسرے پاسے، ادھروں مکدی تیسرے پاسے، کوئی شے مکدی نہیں۔ یہ اپنے اتھے بھی تسی نظام ویکھ لو، اتھوں دی بھنڈی مکے گی کدھر ہور دے شروع ہو جائے، اتھوں اٹھے گی تو یہ نظام ہے مالک دا۔ رومی فرما دے نے کہ وہ سائل جس وقت کہ ٹردا ہے نا تو بارگاہ رب العزت دے وچ کہ اس نو اس بادشاہی دا کہ اللہ پاک حجاب اس تو نہ دا اکھ تو دید درگاہ ہے پوری انعام ہا، اس نو ایک چیز نظر آندی، دربار نظر آندا جڑا انعامات دے نال بھریا ہویا ہے، ہر کسی نے ملدا پیا، ہر شے نو پہ ملدا۔ زمین دا بھی سنگ ہے نا، وہی کوئی شے کھاندی ہے نا، چھڑا بندہ ہی تو نہیں سنگ ہے گا بندے دا، حیوان دا بھی سنگ ہے، بندے دا بھی سنگ ہے۔ رومی فرما دے نے فصلاں دے بھی سنگ نے، ایویں تو نہیں پانی سوچ چوس کے تھلوں تو پورے سٹے نو پیا پہنچدا، پورے پودے نو پیا پہنچدا ہے، تو ہر شے وہ سنگ دے نال اتا جاندی پئی، ہر شے کھادی جاندی، ہر شے پیتی جاندا۔ اہل حاجت گستری دا دام ہا، اہل حاجت جڑی سی اتھے جال وچھا کے بیٹھے ہوئے سن، کی بہ کے بیٹھے؟ رومی راما صاحب فرماندے نے کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار تیرے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر کوئی ویکھن دا تیرے جو ذوق اگر ہے نا، ذوق دید کھولی ہیں ذوق دید نے ویکھن دا کہ ذوق، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر کتے ذوق دید نے تیری اکھاں نے بینا کر دیتا ہے نا، ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار تے، اگر جتھو لگے اپنے مالک دیاں
اپنے مالک دی مخلوق تے ان دیاں کاریگریاں تے سنداں نے ویکھ ویکھ کے حیران سبحان اللہ تائیوں فقیر فرما دینا ہے یار دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی جگہ دے اتے انہوں نے حجاب نہیں آندا کوئی شے ویکھن عقل انہوں دی سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرمایا دید درگاہ پرازی نام علامہ سے فرما دینے یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریا نہیں ہر شے جڑی لکی ہوئی ہے نا ان دے وچ ایک جوہر ہے وہ انہوں مجبور کرتا ہے کہ میں باہر نکلنا چاہنا باہر تو ایک چیز نہیں تو ویکھ لو تسی آنڈا ہے آنڈے دے وچ زردی ہے تو جو سفیدی ان دے وچ ہی بچہ ہے گا ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق جس وقت وہ بندا بچہ وچ تے آنڈے دا اتلا کھول آپے پکڑ کھول جاندا ہے کوئی پنڈن والا انہوں ککڑی دے تھلے پران دے سمجھ کوئی علم سکھیا انہیں ککڑی نے کہ کوئی نہیں سکھیا ہویا پچھوں سیکھ کے آئی ہے کہ اتھوں سکھایا گیا ہے اس نے ان دی فطرت چھپا دیتی گئی ہے سمجھی بات تو فرمایا جی دم بدم مرسر سوئے سارا دم بدم ہر سوئے جناب فرما دیں دم بدم ہر سوئے صاحب حاجتے لمحہ بلمحہ ہر طرف حاجت مندی نظر آندے سن حاجت اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ اے نہیں کسی نے بھی کوئی سوال تو جو تیرا دل چاہے مانگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ تین چیزاں نے دو چیزاں ایک وے دنیا دا مال و دولت جیڑا تیرے جسم دا حصہ ہے جسم دی ضرورت ہے اس دی ایک وے دنیا اور فرما دینے کہ دوسری ہے آخرت دنیا فانی ہے ناپائیدار ہے اور آخرت جڑی ہے وہ ابدی چیز ہے ہمیشہ رہن والی ہے دنیا تو فضیلت ہے کس نو آخرت فرما دینے دنیا بھی مخلوق ہے آخرت بھی مخلوق ہے دعا دا جڑا خالق خدا دی ذات ہے دعا دا خدا دی کی ہے ذات خالق ہے فرمایا گیا کہ ہر حاجت میری بارگاہ دے وچ پوری مانگ تو دنیا منگے کوئی پابندی نہیں بھی تو کیوں منگی ہے اللہ پاک فرمادا جیڑا دنیا مانگدا من دنیا دینا میں قرآن پاک پڑھ کے سنا جنہوں آخرت دی ضرورت ہے وہ آخرت دی واہی کردا ہے سمجھ دے پائے جنا ہر کسی نو وہ ہر شے عطا کردا ہے لیکن جنہ وہ دل بینا جڑا نور دل ہے نا وہ جس وقت رہنمائی کردا ہے تو وہ پھر آکھتا ہے کہ دنیا فانی ہے آخرت تو ہر کوئی آکھتا ہے دعا کر میری آخرت درست ہو جائے کہ میری کی ہو جاوے کئی آکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دعا دی بھلائی ہو جاوے رومی فرما دینے کہ جو تو منگے ہر شے تینوں عطا کردا ہے تے کسے شے دی پابندی نہیں پر کدی اللہ کو اللہ نو بھی منگیا کر اللہ نو
اللہ نو اللہ جناب فرما دے نے کہ اللہ کو اللہ نو بھی سوال کیتا کر کہ یا اللہ پاک ہر نعمتاں دے نال تو مینوں نواز دیتا ہے، جسم دیاں ضرورتاں ساریاں پوریاں ہو گئیاں، دنیا دیاں تمام ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں، ذکر فکر بھی نصیب ہو گیا، اپنا فضل اور اپنا قرب بھی نصیب فرما دینا۔ فرمایا گیا کہ سجدہ کرتے میرے قریب ہو جا، جس جگہ دے اتے بھی عبادت دا ذکر آوے گا، یریدون وجہہ دا لفظ آوے گا کہ اللہ دی ذات دا ارادہ کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ دا ذکر آوے گا کہ اللہ دے فضل اور اس دی رضا دے تلاش کر، اللہ دے فضل اور اس دی رضا دیتا ہے۔ اے دیکھو فرما دینے دم بدم ہرسو صاحب حاجتے یافتہ زا در خطا عطاؤ کھلاتے کہ جیڑا جیڑا کچھ مانگدا سی اس دربار چو میں مشاہدہ کر کے کیا ہر کوئی لئی کے لے جاتے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کانا یرید حرث الآخرات نزد لہ فی حرثہ کہ جیڑا طلبگار آخرت دی وائی دا اسی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی وائی نو ودا دے مانگے، ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرات من نصیب، اور جیڑا شخص صرف دنیا دی وائی دا طلبگار ہے اسی انہوں دیواں گے اس دا حصہ، لیکن آخرت وچ اس دا کوئی حصہ نہیں، آخرت دے وچ اس دا کوئی حصہ نہیں، جو کچھ لینا ہی اتھے لے لے تینوں مل جائے گا، ہر شے مل جائے گی، لیکن تیرے دل دی تشنگی کدی بھی پیاس تیری بجھ نہیں سکتی، دل دی پیاس جدو بجھے گی اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال بجھے گی۔ جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا گیا ہے کہ تیرے دل دا اطمینان میری یاد دے نال ہے، اس تو بغیر اس دل دا کوئی علاج، ہاں دل دا علاج دل بر تو سوا ہو رہے ہی کوئی نہ، دل دا علاج سوا دل بر تو ہوئی ہے ہی کوئی نہ۔ ایک علامہ تاک شعر ہے میں تنظر کر رہا ہوں، فرما دینے چون نظر قرار گیرد بنگار خوب روئے کہ میں جس وقت کہ حسین محبوب نو ویکھنا یا کسی حسین چیز نو ویکھنا نا تو میرے نظر نو بڑا سکون آندا ہے، بڑی راحت آندی ہے، بڑا لطف آندا ہے، جو نظر قرار گیرد بنگار خوب روئے۔ اے فوٹو ویکھیا جی نا باہر بنے ہوئے حمامہ تے فوٹو لگے سینمیاں تے لگے ہوئے، بس یہ سارا دھوکھا اسے دا، جو نظر قرار گیرد بنگار خوب روئے کہ جس وقت بھی میں کسی حسین نو ویکھنا تے میری نظر نو بڑا سکون آندا ہے، لیکن تپد آ زمان دلے من پے خوب تر نگارے کہ اکھت نو تا سکون آیا، دل دے وچ ایک ہجان پیدا ہو گیا، دل دے وچ ایک اختلاطم پیدا ہو گیا، اور دل نے مینوں یہ گل آکھی کہ جنوں ویکھ کے تو خوش پیا ہونا ہے تے جنوں ویکھ کے تیرے دل نو سکون اور قرار حاصل پیا ہوندا ہے انہیں تو چھڈ جانا ہے تینوں، لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سمانی، ایسی پریت لگا محمد جگ وچ رہ کہانی۔ تو کہ نظر نے تا ویکھی تے نظر نو سکون آیا، راحت آئی اس نو، بڑا 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 اس نو آندا میں لطف بڑا آیا۔ تپد آ زمان دلے من پے خوب تر نگارے کہ دل نے مینوں آکھیا تے تپد آ زمان میرے دل دے وچ ایک نواں جوش پیدا ہو گیا کہ اس تو حسین دی تلاش کرے تو ساریاں ہوندیاں مخلوق نے اس نو تلاش کر جڑا اندے بنان والا ہے، پے تو کرتا اس حسن نو تلاش کر انہوں مل اس تا قرب۔ اسی واسطے فرمایا گیا کہ سجدے دی جزا میرا قرب ہے، سجدے دی جزا میرا، تے فرمایا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تینوں جدوں بھی سکون آیا میرے دل دے نال میرے ذکر دے نال آنا ہے، دل نو سوا میری یاد تو ہور کسی شے نو رجا ہی نہیں سکتی، کوئی اس نو رجا ہی نہیں سکتی۔ اے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر دی میں ایک ربائی تانوں سنانا، غور کرو گے تو فرماندے نے کہ گفتم میں آکھیا چشمم
اے محبوب میری اکھاں بھی ہیں، میری کی ہے اکھاں بھی ہیں۔ گفت براہش میں دار، فرما دیں اگر اکھاں رکھنا ہے نا تو اس نے آکھا ان اکھاں نے میری راہ چلا دے، منتظر رہن، منتظر رہن، ویکھ دیا راہ نو بھی محبوب آنا۔ فرمایا جی اکھاں ہی تے اکھاں نو میرے انتظار واسطے وقف کر دے۔ گفتم جگرم، میں اپنے محبوب نو آکھیا کہ میرے جگر بھی ہے، میرے وجود دے اندر ایک چیز جگر ہے جن دے سوز گداز ہوندا ہے بڑا۔ فرمایا گفت پراش میں دار، اس نے آکھیا کہ جگر آئی تو ان دے نال میری راہ وچ آہواں لیا کر رکھ، آہواں واسطے ہے کہ جگر نو میرے ٹھنڈے ہو کیا واسطے ہے کہ وقف کر دے، کی کر دے ٹھنڈیا ہو کیا واسطے۔ گفتم کے دلم، میں عرض کی تھی کہ محبوب میرا دل بھی ایک ہے، میرے وجود دے وچ ایک دل بھی ہے۔ گفت چے داری در دل، انہیں پوچھا پھر دل ہے تو اندر کی ہے دل دے وچ تیرے؟ گفتم غمے تو، میں آکھا کہ تیرے غم دے وچ دل میرا مصروف رہندا ہے، ہر وقت تیری طلب وچ رہندا ہے۔ گفت نگاہش میں دار، انہیں فرمایا جی میرے غم دے وچ دل تیرا لگ گیا ہے پھر ان دی حفاظت کر رکھے، یہ غم نکل نہ جاوی حقیقت۔ درد سوز ہے بندگی عاشقاں دی، جس دا بے حساب ثواب ملے، جس دا بے حساب ثواب ملے۔ جی تو فرمایا بحر گبرو مومنو زیبا، بحر گبرو مومنو زیبا و زشت، عرض کرتے ہیں کہ ایسا بارگاہ ہے رب العزت دا دربار ہے کہ مومن بھی اتھے وے، اگ پوجن والا بھی اتھے، سونا بھی تے کجا بھی ہے، زیبا و زشت سب اتھے حاضر نے۔ ہم چو خورشید و مطر بالچو بہشت، سورج تے بالش کی طرح بلکہ بہشت کی طرح جگہ سی ہر قسم میں۔ میرے رب نے فرمایا کل نبی تو حال ہے، خدا پاک نے اس دا قرآن پاک کا ذکر کیتا۔ سمی فرما دے نے کہ کافر بھی اتھو رزق پیا کھاندا ہے، مومن بھی اتھو کھاندا پیا ہے، اس نے دنیا دی ہر شے انہاں لب دی پئی ہے، کوئی انہاں تے پابندی۔ لیکن جو مومن نو انعام ہویا حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال، اس دی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ جسم دی غذا ہو رہے، روح دی غذا ہو رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نمیدو ہاؤ لائے، اسی ہر ایک دی مدد کرنے ہاں، و ہاؤ لائے من عطا ربے کا، جڑے دنیا دے طلبگار نے انہاں دی بھی، اور جڑے آخرت دے طلبگار نے انہاں دی بھی مدد فرما۔ وما کانا عطا ربے کا محظورا، اور اپنے رب دی بخشش اور آپ دے رب دی بخشش تے کسی قسم دی بندش نہیں آئے گی۔ فرمایا کلن نمیدو ہاؤ لائے، ہر ایک دی امداد کرنے ہیں انہاں دی بھی جڑے طالب دنیا ہیں، و ہاؤ لائے من عطا ربے کر، انہاں دی بھی جڑے طالب آخرت ہیں اپنے رب دیاں بخشاں دیں۔ ما کانا عطا ربے کا محظورا، کہ آپ دے رب دی بخشاں دی کسی قسم دی کوئی پابندی نہیں۔ مالک نے فرمایا میں سب نو عطا کرنا، جیڑا دنیا دا طالب ہے انہوں دنیا دینا، جیڑا آخرت دا تے میرا طالب ہے انہوں میں اپنی ذات دا اقرار نصیب فرمانا، یقین نصیب فرمانا، اور میرے بخشش ہوتے کوئی پابندی، کوئی مینوں آکھے بھی کیوں ہے نہیں،
میں سب نو عطا فرمانا۔ رومی فرما دے نے کہ اس پاک دروازے دے اتے کہ مومن اپنی خیرات لیندا پیا، کافر اپنی لیندا پیا، زیبا زشت کچھ تے کڑا سارے کہ جی میں بارش واسطی تے سب سیراب ہوندے نے نا، کہ اسی طرح سی اپنے اپنے حصے دے۔ جی اہل صورت در جواہر تافتہ، اہل صورت در جواہر تافتہ اہل مانا بہر مانا یافتہ فرمایا کہ اہل صورت در جواہر تافتہ، کہ اہل زہر نو میں ویکھیا او جواہر دے نال لدے پے سن، انہاں نو بڑے موتی ہر شے حاصل کرتے سی اہل جواہر۔ تسی عربی عبارتاں پڑھو نا تے بندے دی حیرت گم ہوندی، مکفہ مسجع اعلیٰ انے مشکل تے بڑے بڑے۔ رومی فرما دے نے کہ علم وہ ہے جڑا تینوں کہ مالک تک پہنچاوے، جویں کہ بچہ پیاستا سی۔ ہاں جی سمجھے نا؟ ایک مثال جناب نے دیتی کہ ایک بندہ سی تو اٹھ دے اتے نا انہیں ریت لدی ہوئی، وزن لدیا، ایک پاسے ریت تے ایک پاسے لون۔ او خیر ایک بندہ ملیا آگوں، اہل علم بندہ سی، ویکھیا انہیں کہا کی لدہ ہی ہوئے؟ انہیں کہا جی ایک پاسے لون ہے تے ایک پاسے ریت ہے۔ تو انہیں کہا ریت کیوں تو لدی ہوئی ہے؟ انہیں کہا جی اب لون دا جڑا وزن ہے ساواں کرنے واسطے نا، تو انہیں کہا تو لون ہی ادھا ادھا رکھ لیں، ایک پاسے ریت ایک پاسے لون، ایک بڑا بیا کرنے۔ تو خیر وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، وہ 18 مزدور آدمی سی، انہیں کوئی گل تو سچی ہے بھی میں لون جو جانا ہے تو میں لون وڈ کے لاد لوا، ایک پاسے لون ایک پاسے ریت، دورا وزن انہوں غریب نو میں نے دوایا، بڑا پریشان ہویا۔ خیر کچھ چیر گزری نہ تو مڑ بیلی بن گئے نا۔ انہیں پوچھا بھی جناب تسی کتھے چلے جی، کی کام ہے تہاڈا؟ انہیں آکھا میں واز و نصیحت کرنا ہوں تے ایتھے تقریر کیتی، واز کیتا، نصیحت کال اتھے۔ انہیں آکھا ایو کام ہی کرنا؟ انہیں آکھا کدھر گھر باہر کو بہنا کو ذکر فکر؟ انہیں آکھا بس یہ میں کر۔ انہیں آکھا میں نے تو نے دس بھی تو جانا کدھر رو؟ جے تو ادھر جانا تو میں ادھر جانا، میری تے ایک پاسے ریت تیری ساری ریت ہے گی۔ مطلب جو کام بھی ریاکاری دے نال کیتا جاوے گا ان دا کوئی وزن نہیں۔ سنو میں حضور غوث پاک دا تانوں فرمان سنانا، دل دی دنیا بدل جاوے گی۔ اس تے غور کریا جی۔ جناب فرما دے نے یہ دنیا ایک بازار ہے، دنیا نو کہ تو ایویں سمجھ کے جی میں ایک بازار ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، تے بازار کھلدا بھی ہے تے بند بھی ہوندا ہے نا۔ تو فرما دے نے کہ جس لئے تیرا شعور بیدار ہویا تے بازار کھل گیا، جس لئے وقت اجل آوے گا تے بازار بند ہو جانا۔ تو فرمایا رات کے آ جانے پر سب بازار والے یہاں سے چلے جائیں گے،
کہ جس وقت شام دا ٹائم آئے گا تو بازار بند ہونا ہے، ساریاں دکاناں بند کر کے چلے جانا ہے۔ مولانا روم فرما دے نے کہ جڑا وجود ہے نا تیرا، یہ بھی ایک دکان ہے، تے دکان ہے کرائے دی، تو اندے جو کوشش کرنا ہے بھی میں اندہ مالک بنا۔ فرما دے نے یہ کرائے دی دکان ہے، تے کرائے دی دکان چ بہ کے کوئی کام کیتا کر، ٹاکیاں نہ لایا کر۔ جنوں بندہ اسی آنے نا ٹاکی لانے تے لگ دی نہیں، اجل ناکامی ہوندی نا کسی کام میں تے کوشش کرتا ہے تو جڑا بڑا دانا تے عقل مند ہوئے وہ اسی اپنے محاورے آکھنے یار ٹاکیاں لانے لگ دی کوئی نہیں پئی، جیڑی ٹاکی لانے پٹی جاندی۔ رومی فرما دے نے کہ جڑا وجود والی دکان ہے نا یہ بھی کرائے دی، ایک تا یہ نہ آکھیا کر بھی یہ میری ہے، کیونکہ جڑا کرائے دی دکان چ بہ کے دعویٰ کرے نا بھی میری ہے انہوں اگلے کٹ کے کٹ دے ہوندے نے۔ دوجا فرما دے نے کہ کرائے دی دکان چ بہ کے کوئی کام کیتا کر، ٹاکیاں نہ لایا کر، چیتھڑے نہ سیتا کر، چیتھڑے نہ سیتا کر۔ اے دنیا دے جننے کام نے بھی آوی مکمل ہو جائے، آوی مکمل ہو جائے، آوی مکمل، یہ سب چیتھڑے سینے نے۔ تو فرما دے نے کہ کرائے دی دکان چ بہ کے چیتھڑے ٹاکیاں نہ لایا کر۔ حضور فرما دے نے کہ اس بازار میں تم خرید و فروخت نہ کرو مگر ایسی چیز کی جو کل کو آخرت کے بازار میں تم کو نفع دے۔ فرما دے وہ چیز خرید جس لئے کہ اس نو چھڈ کے اس بازار نو جاویں نا تو جڑا اگلا بازار کھلنا ہے کہ اندر چ نفع دے بھی جڑی اندر چ وہ شے خرید، ہونے خریدنی ہے، اگاں جا کے کوئی نہیں بازار ایو کھلیا ہویا ہے، اتوں ہی خرید کے جانا ہے ہر کسی۔ تو فرمایا کہ پرکھنے والا یعنی حق تعالی شانو بڑا دانا ہے، اس کے سامنے کھوٹا سکہ چل جانے کی توقع ہرگز مت رکھ۔ فرما دینے کہ جنہا مالک کریم ہے نا وہ تیرے دل دے بھیتانوں میں جاندا، اس واسطے فرمایا میرے آقا نے انما الاعمال بالنیات کہ اپنی نیتاں نو سیدھا رکھا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نیت المومن خیر من عمل ہی، کہ مومن دی نیت جڑی ہے اس دی عمل نالوں بھی بہتر ہے، اگر نہ بھی وہ عمل کر سکے گا تو اس نیت دا اجر ضرور عطا کیتا جاوے گا، سونی نیت۔ تو فرمایا کہ حق تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا سکہ ہے اور وہی تمہارے پاس کام ہے۔ فرما دینے کہ نہ تینوں توحید آندی ہے نہ عمل دے وچ اخلاص ہے۔ توحید دی سمجھتا آوے جے رسالت دے نال تعلق ہوئے، ایویں کیویں سمجھ آ سکتی؟ کیوں اللہ دی ذات پاک نے ارسال رسل فرمایا ہی اسے واسطے کہ میری ذات دا پتہ تساں دینا ہے، میرے احکام تساں بیان کرنے نے۔ اور جنیاں جگہ دے اتے قرآن پاک وچ عذاب آیا قوماں دے اتے وہ تکذیب رسالت دی وجہ تو آیا ہے، اور کسے وجہ تو نہیں آیا۔ قوم نوح ویکھو، قوم ہود ویکھو، سب قوماں دے اتے جڑا آیا ہے اس عذاب کس وجہ تو آیا ہے؟ تکذیب رسل دی وجہ تو آیا۔ حضور فرما دے نے کہ توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا سکہ ہے اور وہی تمہارے پاس کم ہے، کہ وہ سکہ تیرے کو ہے کوئی نہ، تو جس کو وہ سکہ نہ ہوئے اتھے خرید و فروخت ہو نہیں سکتی۔ جتھے جتھے سکہ جڑا چلدا ہوئے نا، مثلا انہوں نے بے پاکستانی کرنسی تسی لے جاؤ امریکہ، انہاں آکھنا ڈالر ہی دے، سمجھے جنا؟ جناب فرما دے نے کہ اللہ پاک دے پاک بارگاہ دے وچ کہ بازار عشق و محبت دے وچ جڑا سکہ چلدا ہے وہ اخلاص فی العمل والا سکہ ہوندا ہے۔ تیرے چ ایمان دا نور موجود ہوئے تو اخلاص فی العمل ہویا تو تاں کہ وہ سکہ چلنا ہے۔ دوسرا اگلی گل بڑی وزنی، اس نو بڑے کاناں نال کھول کے غور دے نال سنو۔ فرمایا صاحبزادہ سمجھدار بن، اعمال کا صلہ چاہنے میں جلدی مت کر کہ جلدی کرنے سے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ تیرے جلدی مچانے سے نہ غروب کا وقت آ سکتا ہے نہ صبح کا۔ پھر صبر بنا ہوا اپنے کام میں کیوں نہیں لگا رہتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے اور دنیا کا بازار بند ہو کر آخرت کا بازار کھل جائے۔ تو فرما دینے کہ تو جیسے ایک فرشتے نا ساڑی لوگاں دی کہ میں نماز بھی پڑھنا، میں خیرات بھی کرنا، میں روزے بھی رکھنا، میں حج بھی کیتی ہے، میں اپنے
دوستاں دے رشتے داراں دے نال نیکیاں بھی کرنا. پتہ نہیں مڑ مینوں کیوں زوال آندا ہے. وہ سمجھدے نے کہ عبادت دا مقصود جڑا میرا سارا کچھ ہے نا مینوں ملیا ہے میری عبادت دے سلے چ مینوں ملیا ہویا بھی میں نیک جو ہاں تے تاں میرے کول ہے. انہوں یہ نہیں پتہ بھی سارا شے تے مفت تینوں دتی سو چاہ سمجھی. یہ حضور غوث پاک پہ فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ کہ جلدی نہ مچایا کر جلدی صبر نال کام رہا کر. جے تینوں نماز نصیب ہوئی ہے تو ان دی توفیق دے نال نصیب ہوئی. اگر سجدہ نصیب ہویا ہے تو ان دی توفیق دے نال ہویا. وہ رزق تا اس نے تینوں عطا کیتا ہے پھر نال تیرے تے کرم یہ کیتا سو کہ اپنی بارگاہ دے وچ تینوں توفیق دیتی سو کہ اس نے قبول فرما لے. تو فرمایا تو جناب فرما دے نے کہ دنیا دے بازار دے وچ ایک کھلیا کھلا ہے. شام دا وقت مغرب دا ہون والا ہے. بازار بند ہون والا ہے اور اس دے وچ کہ خرید و فروخت ہون کر جیڑی کہ آخرت دے وچ کام آوے. اور وہ اس دے واسطے سکہ کی چاہیے ہے توحید اور اخلاص فی العمل. ایمان اور اخلاص فی العمل دی ضرورت ہے. رومی فرما دے نے اہل صورت در جواہر تافتہ گل پہ ہوندی سی نا اہل ظواہر دی. اس نے آکھا بھی یار تو کدھر جانا ہے جے تو این جانا ہے تو میں این جانا. انہیں کہ وہ کس پاروں. انہیں آکھا میں تو تیری عقل دا بڑا قائل ہویا سا تے میں ویکھیا تیری ساری عمر ہی میں پھر دیاں لنگ گئی. واہ واہ کراں دیاں بندے مینوں واہ واہ کرن تے واہ واہ جندے چ ایک قدم بھی تیرا اخلاص دا نہیں ہے. اس واسطے انہیں آکھا میری تا ایک پاسے ریت تیری ساری ریت ہے گئی. یہ ساری زندگی بھی گزریا. طالب علماں دے واسطے اہل علم دے واسطے علماء کرام دے واسطے یہ واز ہے کہ جو قدم بھی چکو اخلاص دے نال چکو. تھانوں دنیا دی دولت جڑی ہے وہ اندہ حصہ کی ہو سکتی ہے. اللہ پاک تے نبیاں ما اسالکم الیہ من اجر نجری یا الا علی رب العالمین کہ اسی تواڈے کول اپنی ابلاغ دا تبلیغ دا کوئی اجر نہیں کرنا. ساڈا اجر سانو رب دین والا جڑے سارے جہاناں دا پالن والا. اس نور دی جڑی اجرت ہے وہ نور ہی ہو سکتی اور کی ہو سکتی ہے. وہ اللہ پاک عطا کردا ہے کہ دل جڑا ہے دل نو اللہ دی ذات پاک کنات دی دولت دے نال بھر دے اور اس دا یقین کامل اپنے مالک کریم دے اتے ہو جاوے. حضور غوث پاک فرما دے نے کہ اگر کمزور ہیں تو اللہ تے توکل کر طاقتور ہو جاویں. کی ہو جاویں گا طاقت کیونکہ تیرا مالک سب طاقت ماراں تو طاقتور ہو جائے. سب طاقتور ہوتے ہیچ نے اس کے سامنے جی. آن کے بے ہمت چبا ہمت آن کے بے ہمت چبا ہمت شدہ کہ بے ہمت سے با ہمت شدہ. جناب عارف روم اپنے اختتامی الفاظ فرمان لگے نے فرما دے نے آن کے بے ہمت سے با ہمت شدہ کہ اس پاک دروازے دی خیرات ہے وے اس بادشاہی دروازے دی ہے کہ میں ویکھیا کہ جڑے بے طاقتے سن بے ہمت سن انہاں نوں اتھوں ہمت نصیب پئی ہوندی سی طاقت نصیب پئی ہوندی سی. گل سمجھ دے پہ اللہ دی ذات پاک دی جڑا فضل اور کرم انسان دے اتے وے نا اس دی بے مثل کرم ہے. بے مثل رومی فرما دینے کہ وہ کریم ذات ہے کہ جڑا تیرے تصور وچ بھی اس دا کرم نہیں آن والا. کہ جڑے بے ہمت سن جنہاں نوں توبہ دی توفیق نہیں سی
ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਪੱਤ ਸਨ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਹਿੰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, اس تے خیال اپنے نال تسی اس نوں سمجھن دی کوشش کرو، اللہ دی ذات پاک فضل فرماوے گا۔ میرے مالک کریم نے فرمایا والذین اعوذ باللہ من الشیطان والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑے کر بیٹھن کوئی برا کام یا ظلم کر لین اپنے آپ دے اتے تو فوراً ذکر اللہ ذکر کر دینے اللہ دی ذات پاک دا، ذکر کرن لگ پیندے نے اللہ دی، فاستغفروا لذنوبہم، اور معافی مانگ دینے اپنے گناہاں دی کہ گناہ انہاں کول سرزد ہو گیا، اور انہاں دی گناہ تے کرن تو بعد کیفیت مالک کریم نے فرمایا کہ وہ فوراً کی کر دینے اپنے رب دے کولوں معافی مانگ دینے، اور فوراً اللہ دی ذات پاک دی یاد دے وچ مستغرق ہو جاندے نے، آپ دے دل دی توجہ اپنے مالک کریم دی طرف کر دینے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون بخشدہ گناہاں نوں سوا اللہ تو؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے تو سوا کون ہے بخشن والا؟ سمجھ گئے جی گل؟ رومی فرما دینے کہ بے ہمتاں نوں ہمت عطا کردا، بے دور دور نہ رہے تو آن والی گل کر اخلاص دینا، سمجھی بات؟ اور نسخہ بھی فرمایا کہ مذاق نہیں ہے گا، توبہ مذاق نہیں ہے گا کہ گناہ کیتا تو پھر توبہ کر لیں، گناہ کیتا توبہ کر لیں، نہ، سچے دل دے نال اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ توبہ کرنا، اپنے گناہ دے اتے نادم ہونا اور پکا وعدہ کرنا، اور اللہ پاک دے کولوں توفیق منگنی کہ یا اللہ پاک مینوں توفیق عطا فرما کہ میں دوبارہ تیری نافرمانی نہ کر۔ تو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے جڑا انہاں دے کول سرزد ہو جاتا ہے کہ جڑا گناہ انہاں کولوں ہو چکیا ہے نا، بار بار انہوں نہیں دہران دے بھی میں انہوں پھر کراں عادت نہ بنا لین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے تو سوا انہوں بخشن والا کون ہے؟ فوراً وہ میری یاد وچ مستغرق ہوئے اور میرے کولوں معافی طلب کرے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال دے چکو جان دینے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اے وہ نیک بخت نے جنہ دا بدلہ بخشش ہے اپنے رب دی طرفوں، وَجَنَّةٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور جنت روان جن دے تھلے نہراں ندیاں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہن گے انہاں دے وچ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا یہ اچھا بدلہ ہے کام کرنے والیاں، کیا یہ اچھا بدلہ ہے۔ رومی فرما دینے کہ جڑے بے ہمت سن میں اتھے ویکھیا انہوں نے ہمت پہ ملدی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تین دھوکے چ مبتلا کر دیتا، میں تیرا پالن آ رہا تے کریم پالن آ رہا۔ رومی فرما دینے کہ اللہ پاک دی رحمت بے پایا ہی ہے کہ جس وقت تو ایک وقت اقرار جرم کرنا ہے اور اس دے اتے نادم ہونا ہے، پریشان ہونا ہے، تو وعدہ کرنا ہے۔ ہر عدالت دا قانون ہے کہ جڑا بندہ اقرار جرم کرے انہوں دی سزا دیتی جاندی ہے۔ اللہ پاک دی ذات ہی وہ ذات ہے کہ اقرار فرمانا تو میرے کلی من جا کہ میں اقرار جرم کر کے تے نادم ہو جا، پریشان ہو جا۔ جامی ویکھو نا حضور دی بارگاہ دے وچ استغاثہ وسیدہ جناب فرما دیں کہ کردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ تو فرمایا وہاں کے با ہمت چے با نعمت شدہ اگر جنہوں اللہ دی ذات پاک نے ہمت عطا فرمائی ہے، طاقت فرمائی ہے، اپنی بارگاہ دے وچ انہوں ہر تکلیف نو برداشت کر کے صبر کر کے تے شکر دی عادت پائی ہے، انہوں میں ویکھیا کہ نعمتاں ہی نعمتاں مل دیاں پائیں۔ کی پہیاں مل دیاں سن؟ نعمتاں۔
دیکھو قرآن پاک قرآن پاک انہی لغفار لمن تابا، ایک مضمون میں تمہیں پڑھ کے سنایا کہ گناہ تو فوراً وہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ کولوں اور اس کے ذکر وچ مصروف ہو جاندے ہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ کون ہے جڑا میری ذات تو بغیر انہوں معاف کرے۔ اے دیکھو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اعوذ باللہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، یہ غفار جڑا ہے اس میں مبالغے دا سیغہ ہے، فرمایا کہ میں بلا شمہ بہت بخشن والا ہوں، بہت بخشن والا ہوں۔ لمن تابا اس نو جڑا توبہ کردا ہے، یعنی جڑا میری طرف رجوع کردا ہے میں اس نو بہت بخشن والا ہوں۔ وآمنا اور ایمان لے آندا ہے، وعاملا صالحن اور نیک عمل کردا ہے، ثم اہتدا اس تو بعد ہدایت دے اتے مستحکم رہندا ہے، پکے پیران دے نال کھڑا رہندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعلان فرماؤ کہ میں بہت بخشن والا بہت۔ دیکھو نا تین ہی چیزاں نے نا میرا سونا گال نو سنیا جی، ایک تو گنہگار ہویا جس نے ارتکاب معاصی گناہ کیتا ہے، دوسرا ذات بخشن والی ہے، خدا دی ذات ہے، اس نے رجوع بندے نے کیتا، تیسرا شفاعت کبریٰ حضور دی ذات ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ حضور سجدہ ریز ہو کے فرمان گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ سر مبارک نو چکو، حدیث نبی حدیث بخاری چوی مسلم چوی، تو سل جو منگے گا دیتا جاوے گا، سل توتا جو سوال کرے گا اس نو عطا کیتا جائے گا۔ ایتھے تیسرے دا تروڑا کوئی نہیں ہے بھی جڑے گنہگار نے انہاں نو بخشش مالک کریم دی طرفوں ہے، وہ بخشن والی ذات ہے جندہ انہیں گناہ کیتا۔ اور اللہ دی ذات پاک جڑا وہ گنہگار ہے شفاعت اس دی کی ہے اس دے واسطے ہی ہے، نیکاں واسطے گنہگاراں واسطے، جس نے گناہ کیتا ہے اس دے واسطے رجوع کردا اپنے مالک دی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا فرماؤ انہاں نو کہ میں بہت بخشن والا ہوں، کندوں جڑا میرے واسطے کی ہے میری طرف رجوع کردا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ گنہگاراں دے واسطے ہے، تیسرے دا تے وچ اتھے دخل نہیں ہے گا۔ جناب فرماندے نے وہاں کے با ہمت چے با نعمت شدہ، اور جیڑا با ہمت سی کس قدر انہوں نعمت والا بنا دیتا۔ بانگ می آمد کے اے طالب بیان، بانگ میاں کہ اے طالب بیان اللہ رو فرما دینے کہ اس پاک دروازے دے وچ ایک آدمی میں ویکھیا دربار دے وچ کہ جڑا ہوکا دیندا پیا سی، کی پیا دیندا سی؟ ہوکا دیندا پیا سی، اور وہ یہ آکھدا سی کہ طلبگار آ جاؤ، طلبگارو آ جاؤ، جود محتاج گدھا چو گدھا کہ کریم اپنے کرم نو تانوں عطا کرنے والا ہے، منگتیاں نو آکھدا سی بھی آؤ آؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں غنی ہاں تسی منگتے جے، انتم الفقراء تسی کیجے اور میں غنی ہاں۔ تو عرض کر دینے کہ اس پاک دروازے دے وچ کہ وہ دلاں دے وچ ہوکا آندا ہے، یہ جڑا بندہ توبہ کرتا ہے نا یا اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے یا ظلم تو باز آ جاندہ ہے یا ہیرا پھیری تو باز آ جاندہ ہے، خدا دی مخلوق نو تنگ کرن تو باز آ جاندہ ہے، اللہ پاک دی مخلوق دی خدمت واسطے وہ آمادہ ہو جاندہ ہے، یہ ہوکا دلاں دے وچ آندا ہے، کندے وچ آندا ہے؟ اور مالک دے کرم دے نال آندا ہے۔
رومی فرماتے نے کہ اتنے میں ویکھیا کہ ہوکا پہ آندا سی طلبگاراں دی پیروں بھی آؤ بیورا آؤ بیورا جود محتاج گدایاں چوں گدا کہ سخاوت جڑی ہے انہوں سیلاں دی منگتیاں دی ضرورت ہے کہ کریم نو اپنے کرم واسطے منگتیاں دی ضرورت ہے جویں منگتے نو کریم دی ضرورت ہے کریم دی ضرورت ہے۔ اس تو اگلی حقائق دا ابتدائیہ ہے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ یہ جڑا سورہ والضحیٰ دے وچ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اما السائلہ فلا تنہر، اما السائلہ کہ تسی سائل نو جھڑکنا، اس سائل منگتے نو تسا جھڑکنا، اندے چ کوئی تخصیص نہیں ہے گی، چاہے دنیا لین آیا ہے، چاہے اپنی ذاتی ضروریات واسطے آیا ہے، دینی ضروریات واسطے آیا ہے، کسی ظلم و تشدد نو بیان جو کچھ بھی آیا ہے کرنے واسطے، تو اندے تے کسی دی بھی پابندی تو اس تفسیراں اٹھا کے ویکھو تو تمہیں یہی نظر آئے گا کہ جو بھی اس نے ضرورت ہے تواڈے کول منگتا آ گیا ہے۔ رومی فرماندے نے کہ روئے خوباں زے آئینہ زیبا شود، ایک مسئلہ سمجھن والا ہے تفسیر مولانا روم دی، تو اکثر بندے کے آختے نے کہ اس تو تصوف دی کتاب ہی پڑھنا چاہیے، تفسیر دی صورت نہیں ہے، تفسیر ہن مولانا روم کرن لگے نے تسی بھی ویکھ لیا جے بے خوجی تفسیر کو کردا ہے گا۔ تو فرمایا کہ روئے خوبا زے آئینہ زیبا شود، کہ حسین دا جڑا چہرہ ہے نا وہ جڑا حسین ہے وہ شیشے چ اپنے آپ نو ویکھے تو انہوں بڑا لطف آندا ہے، اور وہ شیشے دے وچ جڑا چہرہ ہور زیادہ حسین ہو جاندا ہے، سمجھی؟ روئے احسان از گدا پیدا شود، فرما دینے کہ احسان و کرم دا جڑا چہرہ ہے نا وہ کون ہے؟ فقیر دے نال رونما ہوندا ہے۔ منگتا جس وقت کسی سخی تے کریم دے دروازے تے جاوے نا تے او مڑ جا کے آکھتا ہے بڑی دوروں تیری نام سن کے آیا ہاں، تے فرما دینے کہ وہ احسان کرن والا جڑا ہے نا وہ احسان دا چہرہ منگتے دے سوال کرن دے نال کی ہوندا ہے، او چہرہ فقیر دے دا رونما ہو جاتا ہے، احسان دا چہرہ کی ہو جاتا ہے اندے تو فرمایا چونگدا آئینہ ہے جو دستہاں، جدوں کہ فقیر سخاوت دا شیشہ ہے، جے میں شیشے جو شکل نظر آندی ہے نا، فرما دینے کہ کسی سخی دی سخاوت دا جڑا شیشہ ہے وہ کون ہے؟ منگتا ہے، تے منگتے دے وچوں انہوں اپنا احسان و کرم نظر آندا جڑا وہ کردا ہے۔ سمجھ آندی پئی جے کہ نہیں سمجھ آندی؟ جے میں شیشے دے چوں شکل نظر آندی ہے نا تے چہرہ حسین، فرماندے نے جڑا منگتا کہ منگن گیا ہے نا کسی کو سخی دے کولوں تے ان دے وچوں کہ انہوں اپنا احسان ان دے چوں نظر آندا ہے منگتے تے جڑا انہیں کرنا ہے، تو فرمایا دم بود بر روے آئینہ زیا، اگر شیشے دے اتے پھوک ماری جاوے تو دھندلا ہو جاتا ہے نا، تو جیسے دھندلا ہوئے وچ شکل صحیح نظر آندی ہے، آندے نمی آ گئی انہوں تو صاف کرو پھر نظر آوے گا، آوے سمجھے نا؟ رومی فرما دینے کہ مالک کریم دا کرم کننا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا اما سائلہ فلا تنہر، کہ کسے منگتے نو تسا جھڑکنا نہیں، کیوں ان دے وچوں تانوں تہاڈا احسان نظر آندا ہے اور یہ تہاڈے کرم دا شیشہ ہے تہاڈے سامنے، اس واسطے شیشے تے پھوک ماریے تے شیشے دے وچوں شکل نظر تسی کسے نو جھڑکنا نہیں ہے گا، کیونکہ ان دے چ تہاڈا احسان و کرم نظر اللہ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا، یہ بھی دسیا تے نال مالک کریم نے اپنے محبوب حقیقی نو اے فرمایا، محبوب نو فرمایا کہ منگتیاں نو تسا جھڑکنا نہیں۔ رومی فرماندے نے کہ ساڈے مسکیناں دی پرو اس واسطے آکھیا گیا کیونکہ اسی حضور دی احسان جڑا ہے ساڈے وچوں نظر آندا جڑا انہاں کرم ساڈے تے کرنا، تو شیشے تے پھوک ماری تے شیشے جو شکل نظر اس واسطے فرمایا کہ مستو جھڑکنا نہیں تاکہ تہاڈا انہاں تے احسان و کرم نظر آنا چاہے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، ساڈے
تے کرم نوازی فرماوے۔ ایک دفعہ بھئی الحمد شریف پڑھ کے